السلام علیکم. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی ایک پلانٹڈ انٹرویو 2000 کا پھر اس عورت نے کیا ہے، اور آپ اس میں 2000 کو دیکھیں کہ وہ کتنی خوفزدہ اور ڈری ہوئی لگ رہی ہے. اس کے چہرے پہ ذرا برابر بھی مسکراہٹ یا ہنسی نہیں ہے. اس کے چہرے پہ صرف میک اپ تھوپا ہوا ہے. میک اپ اس کا بہت سارا کیا ہوا ہے، اور اس کو آنٹی سا بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ بھی بڑی بڑی لگے، لیکن اس کے چہرے پہ کوئی خوشی نہیں ہے، کوئی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے. اس کے چہرے پہ خوف، پریشانی اور گھبراہٹ سی ہے اس کے چہرے پہ، نا جیسے بے سپاٹ چہرہ ہے اس کا. اس کے چہرے پہ کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی وہاں سے نکلنا چاہتی ہو، وہ بھی وہاں سے بھاگنا چاہتی ہو، لیکن اس کو کوئی راہ فرار نہیں مل رہا ہو. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں. والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی ہار نہ مانیں اور اپنی کوششوں کو جاری و ساری رکھیں. اپنی بیٹی کو وہاں سے نکالنے کی بھرپور کوشش کریں. ہم لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے. دوسرا، یہ جو گینگ ہے اور یہ جو بھی کچھ ویڈیو وغیرہ بنا رہا ہے، یہ جرم پہ جرم کیے چلے جا رہے ہیں. تو کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، ان کو پکڑا جائے. جب یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ ان تک پہنچ سکتے ہیں تو پولیس کیوں نہیں پہنچ سکتی ہے ان تک؟ 2000 جو ہے وہ اگر بولنا بھی وہاں چاہے اپنے باپ کے حق میں یا اپنے اوپر ہونے والے مظالم وہاں اگر بتانا بھی چاہے تو وہ نہیں بتا سکے گی. اگر وہ کچھ بتائے گی بھی تو یقیناً وہ چینل پہ آئے گا ہی نہیں، وہ اس کو ڈالیں گے ہی نہیں اس کو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ 2000 کو غائب ہی کر دیں بالکل. پھر تو اس تک آپ لوگ جلدی پہنچیں. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا جو یوٹیوبر اس تک پہنچے ہوئے ہیں وہ کیسے پہنچے ہوئے ہیں. ان کو کیسے پتا ہے 2000 کا، کیسے پتا ہے زنیرہ کو کہ وہ کہاں رہ رہی ہے. وہ کھانے کھلا رہی ہے اس کو، ہوٹل میں جا رہے ہیں، اس کے گھر جا رہے ہیں، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، کھانے کھلائے جا رہے ہیں پوری فیملی کے ساتھ. تو سندھ پولیس کو، لاہور پولیس کو نہیں پتا کہ 2000 اور ظہیر صاحب کہاں موجود ہیں، کہاں سے ان کو پکڑنا ہے. اس میں سب کچھ اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. ان کو پکڑیں، ان کو کٹہرے میں لائیں، ان کو ہتھکڑیاں لگائیں ظہیر اور شبیر کو. ان کو تو دیکھنے والے بھی میں کہوں گی انہی جیسے ہیں جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو ان کی غلط سلط باتوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، ان کی غلط سلط باتوں کو جو حق پر کہہ رہے ہیں کہ یہ زنیرہ حق پر ہے، ظہیر حق پر ہے، شبیر حق پر ہے. میں کہتی ہوں یہ لوگ جو کہنے والے ہیں، ان کو دیکھنے والے وہ بھی انہی جیسے ہیں. ایک لڑکی غائب ہوئی ہے، غائب، وہ کوئی ایسے نہیں ہے ایک دم اچانک غائب ہوئی، ایک دم اچانک ہمارے گھر جو اس پہ یوٹیوب ہے، اس پہ فیس بک پہ اس کا شور مچا ہے غائب ہونے کا. وہ جس طرح سے وہاں سے غائب ہوئی ہے، ماں باپ کے پاس سے گئی ہے، اسی طرح سے اس کو وہاں سے بھی نکالیں اور لے کر آئیں، غائب کریں. جب وہ کراچی آ جائے تو برائے مہربانی میری پولیس والوں سے، وکیلوں سے، ماں باپ سے یہ التجا ہے کہ جہاں وہ رکھی جائے وہاں اس کی حفاظت کی جائے، اور اس کو پھر ان کو ہاتھ نہ لگانے دیا جائے، کیونکہ اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے بعد میں. تو آپ لوگ ان چیزوں پہ غور کریں، دیکھیں، اس کو بچانے کے لیے کچھ کریں، جلد سے جلد کریں، اس کو نکالیں، جلد سے جلد اس کو وہاں سے نکالیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے جو حکام بالا جو اس کیس کو لڑ رہے ہیں، جو آپ کے جبران ناصر صاحب ہیں، فیاض رامے صاحب ہیں، اور جو پولیس ہے ہماری سندھ کی پولیس ہے، آپ سے یہ آپ بھی دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے، یہ لوگ آزادانہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، جس قسم کی یہ باتیں کر رہی ہے زنیرہ کہ ویلنٹائن ڈے پہ بھی جو ہے وہ اماں ابا نے مارا تھا. تو کس چیز کو یہ پروموٹ کر رہی ہے؟ ہمیں تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارا بہت شدید طریقے سے پلانٹڈ کیا ہے. انہوں نے سارا پلانٹڈ 2000 کو اغوا کیا ہے، اور پلانٹڈ اغوا کرنے کے بعد یہ سارا صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ غلط چیزوں کو معاشرے میں پروموٹ کیا جائے. صرف اس لیے اس کو اٹھایا ہے. آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو اس میں وہ خاتون بھی نظر آئیں گی، اور بھائی بھی نظر آئے گا، ماں بھی نظر آئے گی. تو یہ سارا جو چل رہا ہے یہ ڈرامہ، آپ ظاہر ہے یہ سب چیزیں تو نکل کر آئیں گی آہستہ آہستہ. یہ لوگ انہی حرکتوں کے اوپر نہ جانے اور کیا کیا دکھائیں یہ لوگ. لیکن کیا ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے؟
باپ انتہائی مجبور اور بے بس نظر آتا ہے، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں فائل ہاتھ میں لے کے اپنی. ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے کہ وقت پہ جلد از جلد کارروائی کی جائے اور ان لوگوں کو پکڑا جائے جلد از جلد. ان لوگوں سے پکڑ کے وہ سوالات کیے جائیں جو ہم لوگوں کی پبلک کر رہی ہے سوال. ان کو پکڑا کیوں نہیں جا رہا، اتنا غلط کیوں پھیلایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو پکڑا جائے، ان کو جلد از جلد پکڑیں. یہ جو آنٹی ٹائپ خاتون ہیں ان کو بھی پکڑا جائے، والدہ کو بھی پکڑا جائے، سب سے پکڑ کے انویسٹیگیشن کی جائے سب کو. یہ میری جو ہے یہ اپیل ہے صدر سے، وزیر اعظم سے اپیل کرتے ہیں ہم کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے. ورنہ تو آپ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، کل آپ کی نسلیں، اگر آپ کو احساس ہے اس چیز کا تو آپ کی نسلیں بھی برباد ہو رہی ہوں گی. آپ کو اپنی بہت پرواہ ہے، آپ کو عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہے. عوام کی بھی پرواہ کر لیں، عوام کے بچے بچیوں کی پرواہ کر لیں. ہمارا معاشرہ ابھی اتنا خراب، اتنا بےہودہ نہیں ہوا ہے کہ ان چیزوں کی سمجھ نہ ہو. ہم لوگوں کو ان گندے کاموں کی، ان گندی چیزوں کی سمجھ ہے. اللہ کا شکر ہے بچہ سمجھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بچہ سمجھ رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے سمجھ رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ، مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ، ان کی فیملی کے ساتھ کیا ظلم چل رہا ہے. یہ بچہ سمجھ رہا ہے. ایک بہت اچھی ویڈیو میں نے دیکھی تھی اور اس کو بھی میں شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے نہیں کیا شیئر، لیکن اس کا تذکرہ کر رہی ہوں کہ اور یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بچے بھی ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دعا زہرا سے کروایا جا رہا ہے. کہانی بہت آگے بڑھتی جا رہی ہے، ٹائم لگتا جا رہا ہے. میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کریں، ان کو پکڑ کر لائیں. ظہیر کو پکڑیں، شبیر کو پکڑیں. بے تحاشا سوال ان سے بنتے ہیں، کوئی حد نہیں ہے سوالوں کی. یہ لوگ اپنے جرائم میں اضافہ ہی کیے جا رہے ہیں. تو جبران ناصر صاحب، فیاض رامے صاحب کوئی قدم اٹھایا ہوا تو ہے، لیکن ان کو پکڑ کر لائیں، ان کو کراچی پکڑ کر لائیں، ان کو پکڑیں، قانون کے مطابق پکڑیں اور قانون کے مطابق ان سے سوال جواب کیے جائیں، قانون کے مطابق ان کو سزا. بچی تو کراچی آ رہی ہے، اس کا میڈیکل بھی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی اس کی جو ایج ہے وہ 14 ہی ہوگی، کیونکہ اس کو جو ہم لوگوں نے تصویروں وغیرہ میں بھی دیکھا ہے، ویڈیوز میں بھی دیکھا ہے، تو وہ 13-14 سال کی بچی ہی لگ رہی ہے. اپنی آواز سے بھی، اپنے چہرے مورے سے، اس کے جو سر پر بال ہیں، ایون بالوں تک کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ 13-14 سال کی بچی ہے. ہر چیز کو اس کی باتوں کو سن کر بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ 13-14 سال کی بچی ہے. اس سے سب کچھ کہلوایا گیا ہے. ہماری ساری ہمدردیاں بچی کے ساتھ ہیں، والدین کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ماں باپ کو کامیابی دے اور جلد از جلد جو یہ بچی ہے یہ اپنے والدین کے پاس جائے. ہماری یہ دعا ہے اور ہماری یہ خواہش ہے، یہ چاہت ہے کہ جو بچی ہے وہ اپنے والدین کے پاس جائے. اور جو بیان ہے بچی کا، ہماری ریکویسٹ چاہیے کہ بچی کا جو بیان، یہ ریکویسٹ آپ پہنچائیں کہ بیان بچی کا ایک دم ریکارڈ نہ کرائیں، اس کا میڈیکل کروا کر اس کو کچھ تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا وقت دیجیے، اس کو تھوڑا سا آرام دیجیے تاکہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہو. پھر گاہے بگاہے مختلف ٹیمز جو ہے اس سے بات کریں، اس کی جو دماغ کی جو اس کی حالت ہوگی، جو کیفیت ہوگی، اس سے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. والدین سے ملاقات کروائیں، والدین ملیں. ایک دم سے جو ہے اس کو بیانات کے لیے عدالت میں نہیں پیش ہونا چاہیے، اس کو اسٹے کروانا چاہیے شیلٹر ہوم میں. دوسرا، ظہیر سے بالکل کٹ آف ہونا چاہیے اس کا، کیونکہ وہ بچی ہے. ظہیر سے بالکل کٹ آف ہونا چاہیے. بچی ہے، اس نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں خود کہا ہے کہ میں، اس کو تو خودکشی بولنا بھی نہیں آ رہا، وہ خوشی کہہ رہی ہے اس کو کہ اگر میں ظہیر سے شادی نہ کرتی تو میرے لیے دوسرا راستہ خوشی تھا، خودکشی تھا اس کے لیے دوسرا راستہ. تو میں جو ہوں بات کرتی ہوں، معمولی بات ہوتی ہوگی میری، لیکن جہاں آپ کو لگتا ہوگا کوئی پوائنٹ ایسا ہے تو میرا پوائنٹ آپ پہنچا سکتے ہیں. اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ ایک تو یہ کہ والدین کو ملنی چاہیے، بچی ہر حالت میں ملنی چاہیے.
اور اب واپس نہ جائے کراچی سے. ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ جو یہ پورا گینگ ہے نا، جس میں ظہیر شامل ہے، شبیر شامل ہے، اور اتنا عرصہ جن لوگوں نے نچایا ہے، ان کو عدالت میں لے کر آیا جائے. دعا کو نہیں بلکہ ان لوگوں کو، صرف ان لوگوں کو عدالت میں لایا جائے. زنیرہ صاحبہ جو ہیں ان کو بھی عدالت میں لایا جائے، کیونکہ ان کی تو فرسٹ ڈے سے ظہیر اور دعا سے رابطہ تھا نا. آپ لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا، کراچی سے ان کی پولیس کو اور والدین کو تو پتہ بھی نہیں تھا دعا زارہ ہے کہاں. یہ تو زنیرہ ماہم جانتی نہیں ہے وہ کہاں پر ہے. تو ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے، ان سے بھی سوالات کیے جائیں. ہم سوالات کے اور ان کے جوابات کے منتظر ہیں. ہم ظہیر سے پوچھا جائے، اب اس کا منہ کھلوایا جائے، میڈیا پہ اس کے آنسرز ہمیں دکھائے جائیں، لائیو دکھایا جائے، اس سے سب کچھ اگلوایا جائے، جو اس نے کیا ہے، کہاں کہاں لے کے بھاگا ہے، کس مقصد کے لیے بچی کو اغوا کیا گیا ہے، سب کچھ جو ہے وہ اس سے پوچھوائیے، اس سے وہ بتائے کہ اس نے کس مقصد سے بچی کو اٹھایا تھا. شبیر نے، ظہیر نے، اس کی ماں نے، اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان سب نے کس مقصد سے بچی کو اٹھایا تھا. اتنا عرصہ کیوں ترسایا ماں باپ کو، کیسے ترسایا ہے، ان کا کیا حق بنتا تھا بچی پہ، جس طرح سے ماں باپ کو نہیں ملنے دیا گیا. صحیح ہے. اور جتنے ڈرامے کیے گئے سب کا ایک سوال کا جواب جو ہے وہ ہمیں سننا ہے کہ کیوں ایسا کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی بہت ساری میں اور بھی ویڈیوز دیکھ رہی ہوں جس میں 13، 14، 11، 12، 13، 14 سال کی بچیاں اور بچے بھی اغوا ہوئے ہیں. بچیاں اور بچے اغوا ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور یہ اللہ نہ کرے نہ رکا تو یہ کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا. میرا سوال بھی ہے یہ، اور میری جو آواز ہے وہ آپ جو میرا جو میسج ہے وہ آپ سنیں، اور جو ہم چاہتے ہیں ایسا ہو جائے تو بہت. دوسرا یہ میں ایک بات کہنا بھول گئی کہ دعا زہرا کے ذریعے ویلنٹائن ڈے کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ کوئی ہمارا تہوار نہیں ہے، اسلامی مذہبی تہوار نہیں ہے. اس کی حقیقت آپ کو بھی پتا ہوگی اور ہم سب کو پتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کتنی خراب اس کی حقیقت ہے ویلنٹائن ڈے کی. تو جو یہ آنٹی محترمہ ہے ان کی تو حقیقت پتہ چل رہی ہے نا، یہ کیا ہے، کتنا پلانٹڈ ہے سارا کچھ. السلام علیکم. تمام ان باہمت لوگوں کو سلام. دعا زہرا کے والد، والدہ اور ان کے وکیل اور تمام حمایتوں کو سلام جو اس وقت دعا زہرا کے کیس کو لڑ رہے ہیں، کیونکہ دعا زہرا ایک علامت بن چکی ہے پاکستان میں بیٹیوں کی عزت محفوظ کرنے کی مہم کی. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دعا زہرا کو بہکانے والے، اغوا کرنے والے، ظہیر، اس کا خاندان اور وہ مافیا ضرور بے نقاب ہوں گے، کیونکہ ابھی تک یہ ظہیر اور اس کے خاندان نے ہر بات دعا زہرا کی کندھوں پہ رکھ کے کی ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جو لوگ دعا زہرا کا کیس لڑ رہے ہیں ان کو جلد سے جلد ایک ایسا عدالت سے فیصلہ لینا چاہیے کہ مقدمے کے حل ہونے تک، کوئی فیصلہ ہونے تک، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہونے تک دعا زہرا کو کسی نیوٹرل ادارے، یعنی جو حکومت کے ادارے ہوتے ہیں، دارالسکون ہے یا خواتین کا، اس میں رکھا جائے. نہ اگر والد اور والدہ کو اگر نہیں کی طرف بھیجنا تو اس کو اس وقت ظہیر سے بھی محفوظ رکھا جائے، کیونکہ یہ وہ مافیا ہے کہ جو دعا زہرا کی جان لینے سے بھی گریز نہیں کرے گا. اور ابھی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے وسائل کتنے زیادہ ہیں کہ ظہیر، جس کی بظاہر کوئی آمدنی نہیں ہے، اس کے گھر والوں کی حالت دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ وہ ایک زیادہ امیر لوگ نہیں ہیں. اتنے طویل عرصے تک پولیس، عدالت، وکیل اس کا ساتھ دے رہے ہیں. لوگوں کو سوچنا چاہیے پاکستان میں علاوہ این جی او کے کون پرائیویٹ وکیل ہے یا کون سے پرائیویٹ ادارے ہیں جو اتنی ہمدردی کے ساتھ ایک غریب لڑکے کو سپورٹ کر رہے ہوں. تو بھائی یہ تمام علامات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ظہیر بظاہر جو ایک مڈل کلاس کا لڑکا نظر آتا ہے اور اس کے والد والدہ غریب نظر آتے ہیں اور مظلوم نظر آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے.
کیونکہ اس کے سپورٹر اور جو مالی معاونت اور جتنا طویل عرصے سے ظہیر اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کی سپورٹ میں بھی آ گئے ہیں، یوٹیوبرز، یہ تمام چیزیں ہم نے کبھی بھی کسی پاکستان میں جرمن غریب کے لیے ہوتے بھی نہیں دیکھی۔ اگر کسی غریب کا کوئی مقدمہ لڑتا بھی ہے تو وہ این جی اوز لڑتی ہیں، اور ظہیر کے بہاف پہ کوئی این جی او نہیں ہے اس وقت، اور وہ کوئی بھی اس وقت ظہیر کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو اللہ تعالیٰ دعا زہرا کو محفوظ رکھے، اس کے والدین کو محفوظ رکھے، اور تمام لوگوں کو محفوظ رکھے جو کہ دعا زہرا کا کیس لڑ رہے ہیں۔